جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نا 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 نا، بعض فیصلے تو ایک دن میں کرنے ہوتے ہیں۔ جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں، یا 1 سال بعد یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد، نا نا نا۔ جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے، تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے، اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے۔ چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ، چاہے 1 سال میں کریں۔ بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں، تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا۔ بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے، وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی آپ نے۔ 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو۔ ایک معاشرہ جس میں جہالت، ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی، فضول نظریات، ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے، تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے۔ لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر، ایسی جماعت تیار کر دی۔ اس میں کیا ہے؟ آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے، جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی، غصہ نظر نہیں آئے گا، برداشت نظر آئے گی ہر جگہ۔ صلح حدیبیہ دیکھ لینا، صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں۔ فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے۔ ایک طرف اتنا جوش، اتنی طاقت، اتنی قوت، دوسری طرف صلح کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا، ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ نبی نے یہ شرط مانی، کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے، جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں، لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے۔ آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے، کس سے لڑیں گے یہ؟ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا۔ آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے، لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے۔ وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے، پھر مدد کرے گا۔ نوح علیہ السلام 40 لوگ ایمان لائے تھے، پوری دنیا ایک طرف تھی، کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے، اللہ غالب کرے گا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313 1,000 پہ غالب آ گئے، تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے۔ ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے، اس میں نبی نے پہل کی ہے۔ 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود نہیں پہل نہیں کی ہے، ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی، آپ ڈیفنس کرتے تھے اپنا۔ تو ڈیفنس تو بہرحال کرنا ہے نا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا، وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو۔ آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے؟ مار دو، پھوڑ دو، توڑ دو، کبھی چیف کے خلاف تقریریں، کبھی فوج کے خلاف، کبھی ایجنسیوں کے خلاف، کبھی حکمرانوں کے خلاف۔ اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے، بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے۔ بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جج صحیح ہو گیا؟ کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے۔ 2-4 کنٹینر بک جاتے ہیں، اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے۔ وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے، ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا نا،
साबिका हुकूमत के खिलाफ बहुत कंटेनर थे, आजकल वो मार्केट्स में उधर गए हुए, यूरोप में कहीं, कनाडा वेनाडा मेरा ख्याल है कहीं घूमने, मैं नाम नहीं लूंगा फिर खाम खामे वो न्याय इशू ना खड़ा हो जाए। तो उन्होंने बड़े जबरदस्त कंटेनर लाके फजूल सा जलसा जिसका ना कोई सर ना कोई पैर, और लैलतुल कदर की रात के बराबर आज की रात जो जलसे में शिरकत करेगा, रात उसकी लैलतुल कदर की रात से क्या होगी, अफजल होगी। भाई आपका हदफ क्या है? हुकूमत गिराना हदफ है, तो गिरा के मुल्क को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? हुकूमत चलती हुई जब गिरती है तो मुल्क की ऐसी की तैसी होती है, चाहे कोई भी हो। आप देखो ना, हम भी मुस्लिम लीग के को बहुत ज्यादा हामी नहीं है, खामियां खूबियां सब में होती है, लेकिन हुकूमत जाने से मुल्क को फायदा हुआ। ईमानदार लीडर आए ना आए वो एक अलग बहस है, मैं भी पीटीआई की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन जो आप माहिरीन से मिलोगे वो कहेंगे भाई हुकूमत अपना टाइम कंप्लीट करे, फिर बेशक दूसरा आदमी आए, फिर आप उस पर बहस करें, ईमानदार है, नेक है, जो भी है, जो हम भी करते रहते हैं कभी कभार गलती से, जो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक नया इशू खड़ा हो जाता है कि आपने इमरान खान को अच्छा आदमी क्यों बोल दिया, तो हमने को कौन सा कुरान हदीस बयान कर रहे हैं, अपनी राय बयान की, भाई हो सकता है हमसे गलती हुई हो, तो इसमें क्या ऐसा, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक ही छोड़ दिया है। लेकिन उसूली तौर पर क्या है कि हमारे अवाम भी जज्बाती, किसी लीडर ने भी कंटेनर ला के रख दिया इस्लामाबाद में, इस वजीर आजम को गिराओ, ऐसा नहीं है कि अवाम पहले माहिरीन से कोई राब्ता करे कि भाई क्या इससे मुल्क को, फिलहाल ये हुकूमत अगर चली गई हमारा लीडर तो आ जाएगा लेकिन मुल्क की वाट तो नहीं लग जाएगी कहीं, इससे किसी को कोई गरज नहीं, बस महंगाई बढ़ गई है और पेट्रोल महंगा हो गया है, गिरा दो इसको। अबे गिराने से महंगाई डबल हो जाएगी। आप देखो ना, हुकूमत गई तो ये गवादर वाला प्रोजेक्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा था, उसकी ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई? हमने तो 2023 की खुशखबरियां सुनाई हुई थी लोगों को, मेरे बयानात मैंने सारे हटवाए, अपने बयान हटा यार, लोग हमें मारेंगे पकड़ के कि 2023 में हम सोने के निवाले खाएंगे, मेरे बयानात हैं, प्रोजेक्टर पे पूरा कैलकुलेशन करके मैं समझा रहा हूं कि इधर गवादर पोर्ट बनेगी, उधर से कंटेनर से इतना टैक्स लिया जाएगा, इतना टैक्स है तो फिर इतना हमारा जो है ना सरमाए बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पूरी कैलकुलेशन करके मैंने 5-10 साल पहले पूरी कैलकुलेशन करके बताया कि इंशाअल्लाह 2023 में खुला खाएंगे तो नंगा नहाएंगे, माजरत के साथ। लेकिन वो क्या है कि गवर्नमेंट की वो कंप्लीट ही नहीं करने दिया गया प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा था कि हुकूमत गई, जिससे ग्रीन बस का सारा ये जो हमारा कराची खुदा पड़ा हुआ है, सारे प्रोजेक्ट जहां थे वहीं के वहीं धरे के धरे। अब नई हुकूमत आके तो उसको तो बहुत टाइम लगता है उसको उठाने में, लेकिन कौम के सामने आप ये बातें नहीं कर सकते। कौम है जज्बाती, उसको नारे, महंगाई हो गई उड़ा दो, ये कर दो, फलाना कर दो, तो बस ये हर घर में भी यही चल रहा है। बेगन ने उल्टी बात की, रख के लगा दिया ना रख के लगा दिया। भाई हो सकता है ये आपको उल्टी लग रही हो, ये बात हकीकत में उल्टी ना हो, सुनो तो सही, तहकीक तो करो। आपके मुंह से हो सकता है सच्ची मुच्ची में बदबू ही आ रही हो वो बोल रही है आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपको गुस्सा आ गया। इसी तरह बेगम ने आपके मोबाइल में किसी का नंबर देख लिया, एकदम बदगुमान हो गई, ये कौन है भाई, ये लड़की कौन है भाई? हो सकता है यार आपकी चच्ची हो, आपकी मानी हो, लेकिन एकदम जोश में। ये हमारी कौम का एक अलमिया है, ये इसका ग़िज़ाओं से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, खूब समझ लो। ये जो ग़िज़ाएं है ना, ग़िज़ाएं, इससे बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। नींद पूरी ना होने से, ग़िज़ा सही ना मिलने से, डिप्रेशन से, ये तमाम चीज़ें आदमी को जज्बाती बनाती हैं, और इसका कल्चर से भी ताल्लुक है, कल्चर ही जज्बाती वाला है। मैंने तो बहुत सारी कौमों को देख लिया ना, मुझे पता चल जाता है कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें ठहराव है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें हुल्लड़बाजी। मिसाल के तौर पर आप बाज़ इलाके ऐसे हैं जिसमें अगर आपकी बाइक किसी की बाइक से टकरा गई तो बाज़ कौमें ऐसी है, वो कहेगा, हंसेगा, अरे यार थोड़ा एहतियात है, चले जाएगा। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है टकराव, अंधा है, नजर नहीं आता है, वो भी आगे जवाब देगा, मैं अंधा नहीं तू अंधा है, लड़ रहे गुत्था। अबे तुम ना, उसको कोई फायदा हो रहा है इस लड़ाई का, ना इसको कोई फायदा हो रहा है, टकरा गई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चलो भाई आइंदा एहतियात करो। अगला भी खुद ही सोचेगा यार इस तरह बाइक टकरा भी सकती है, अब तमीज से चलो। ये कल्चर है, घरों में भी ऐसे ही है, खानदानों में भी ऐसे ही है कि बास जज्बाती होते हैं। हमें याद है हमारे जब गार्ड वार्ड आना शुरू हुए ना, तो कुछ तो आए चले गए, तो मैंने देखा कुछ हमारे गार्ड है जो तो एकदम से खोपड़ी घूम जाती है उनकी। मैं कहीं गाड़ी अपनी पार्क कर रहा हूँ, आगे रक्शे वाला खड़ा है, तो हम रक्शे वाले से हम चाह रहे थे यार थोड़ा आगे ले जाओ, हमें गाड़ी यहाँ
آپ تو چھوٹی سی رکشا ہے, آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہو, تو آرام سے میں نے ایک دن دیکھ لیا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے نا, یہ رکشا تیرے باپ کا ہے نا, ہم کوئی گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آگے, اول تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی, تو تکبر ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے نہیں ہٹ رہا میں, تو نہ ہٹے, وہ جیسے جتنی اس کی جگہ اتنی ہماری جگہ ہے. اس کو سمجھا کے نا, خیر وہ بیچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی, پھر صحیح ہو گیا ہوگا, وہ ابھی یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے, یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو. اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے, ملکی جھگڑے, پھٹے, یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی, سمجھانے کی تھی, آپ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کھوپڑی گھومتی ہے. اور یہ فیشن بن گیا, میں کھوپڑی گھوم جاتی, میں تو یوں, میں تو یوں. تو وہ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات نہیں. ان کے ساتھ بس ایک ہی حادثہ ہوتا ہے, کبھی دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی, اس کے علاوہ ان کے حادثہ ہوتے ہی نہیں ان کے ساتھ. تو تمام پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا. تو الحلم والاناہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسند ہیں, ایک ہے برداشت. اچھا برداشت کیسے پیدا ہو, یہ بات کر کے بس میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کیونکہ اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے. لوگ غصے میں آ کے کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, میں جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو, ایسے بول دیتے ہیں نا. یہ جملہ تو بڑا کڑوا ہے بھائی, آپ بے شک توبہ استغفار کر لیں اس پہ, لیکن یہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی. اللہ کے ہاں الفاظ کی بہت ویلیو ہے. کسی کو آپ سمجھا رہے ہوں کہ جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو, جاؤ میں نہیں مانتا شریعت کو, شریعت ایک طرف رکھو, یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک طرف رکھ دیا آپ نے, اللہ کہے گا تو نے تو شریعت ایک طرف رکھ دی تھی, تو یہ تو شریعت ہی کہتی تھی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, تو شریعت ہی تھی نا. ایک دفعہ خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں جو ہے جعلی ڈیورس پیپر بنانا چاہتے ہیں, وہ امریکہ میں تھی. جعلی ڈیورس پیپر نا, کوئی وجہ ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے, تو کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی, ڈیورس میں جعلی والی نہیں ہوتا, جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی. تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی, بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے, تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں, جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈیورس پیپر لگا, ہم کو, میں سچی مچی بھی نہیں دے رہا تمہیں, ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے, تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے. اب وہ پھر مجھے فون کیا, مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نا. میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں, ڈیورس ہو جائے گی. کہہ رہی میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑے. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا, اس کو بھی علماء نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی. اس میں بھی زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے, تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اور یہ مذہب ہی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے, ایک حرام ہوتا ہے. نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے, نکاح کے بغیر حرام. گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا, گورا تو کہتا ہے گرل فرینڈ بھی حلال ہے, بیوی بھی حلال ہے. تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑھو, تو پھر یہ ڈیورس ویسے ہی زبان سے دھڑ 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 دے دو اور رکھ لو, اس کو کیا ضرورت ہے, کہ کیا ضرورت ہے, 10 دفعہ دے دو, بیوی ہے, گرل فرینڈ ہے, کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے, دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے, غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے. اور اسلام ظاہر ہے مولوی بتاتے ہیں نا, تو نہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, نہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت. میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا, اور کسی بھی قبرستان میں کر دو, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے. اور آگے بھی ایک بات میں نے کہا کہ اس سے خاتون کو نہیں کہا, وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں, مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے, تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا. پھر عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں, بہتر نہیں ہے کووں کو کھلا دی جائے, پرندوں کو, مرغیوں کو کھلا دی جائے, یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے. کسی کے کام آ جائے گا نا انسان. عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے, عقل کہتی کیا ہے, وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے, یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار,
یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں کہ وہ جب راضی یہ راضی, ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے. تو جب ہومو سیکسولیٹی کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ, تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے, مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے, تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے, کیڑوں نے کھانا ہے اس سے بہتر نہیں کہ انسان کھا لے, کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس ہے نہیں. تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو, اس کو جنازے کو لا کے رکھو, اس کو کا جنازہ پڑھو, پھر اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعائیں کرو, اور میرج سسٹم ہونا چاہیے, ابا بھی ہونے چاہیے, ابا لیس انسان نہیں ہوتے, وہ ولد الزنا کہلاتا ہے بچہ. اور یہ باپ کے حقوق ہیں, یہ ماں کے حقوق ہیں, یہ دادا کے ہیں, یہ نانا کے ہیں, یہ پپو کے ہیں, اس سے نکاح جائز ہے, اس سے نکاح حرام ہے. مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں. اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی انلیگل ہے, اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے, اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکسولیٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ انلیگل تھی. جب ان کے کلچر میں یہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے, کلچر نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا, اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس گندگی کا عادی ہوں, ٹھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا. اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے, فون آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ گے وے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا. میں نے کہا خدا کو ڈرو یار, اللہ کے بندے, خدا سے ڈرو اللہ کے بندے, کیا کر رہے ہو تم؟ کہہ رہے جھوٹی موٹی کا لکھ رہے ہیں. اول تو وہ جھوٹی موٹی مانتے نہیں ہیں, جھوٹی موٹی کے ٹیسٹ بھی کراؤ گے, کیا کرو گے؟ چھوڑو اپنے ملک میں ہی رہو یار, آرام سے عزت کے ساتھ جاؤ. تو چونکہ کلچر نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, اس لیے کلچر میں مدر سے میری بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ انلیگل ہے. بہن سے شادی بھی کیا ہے؟ انلیگل ہے. عقل اور غیرت کہتی ہے کزن سے شادی جائز ہونی چاہیے, کیونکہ کزن کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو بہن کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن ان کا کلچر کیونکہ کزن میرج کی بھی اجازت نہیں دیتا, لہذا کزن میرج بھی کیا ہے؟ انلیگل. تو وہ جو عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا مذہب سے ہٹ کے, وہ عقل خالص عقل نہیں ہے, اس عقل میں کلچر کا تڑکا لگا ہوا ہے. جب کلچر چینج ہوگا تو عقل بھی کیا ہو جائے گی؟ عقل کہتی ہے شراب پینا چاہیے یا نہیں پینی چاہیے, نہیں, لیکن عقل پرستوں کی عقل کہتی ہے کہ انلیگل ہے شراب. ہاں آپ ڈرائیونگ نہ کریں شراب پی کے, ہاں آپ شراب پی کے کوئی حساس کام نہ کریں, چولہا نہ جلائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں کتنے حادثات شراب پی کے ہوتے ہیں, اس لیے کہ پینے کے بعد تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. پینے کے بعد تھوڑی پتا چلتا ہے. تو بعض دفعہ پی کے آدمی بھول جاتا ہے کہ قانون کیا ہے, لا کیا ہے, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے 25-30 بندوں کو پیلتا ہوا چلا جاتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قطرہ بھی حرام ہونا چاہیے اس کا, لیکن کلچر چونکہ شراب کا ہے تو وہ لیگل ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ مذہب کو سے گائیڈنس نہیں لیتے تو آپ سے بڑا حیوان اور درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور جو درندگی ابھی ہے وہ آگے بڑھے گی. تو میں نے ان سے خاتون سے کہا اپنے میاں سے بولو مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑھنا تو بالکل بھی نہ پڑھو. آدھا چکر جو اپنے فائدے کا ہے وہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ منافقت ہے, یہ تو کوئی عقل پرست بھی نہیں کہتا. ایتھیسٹ جو ہے نا جو مذہب کو نہیں مانتے تو بالکل بھی نہیں مانتے وہ مذہب کو, یہ کیا درمیان میں ادھر آتا. تو میں نے کہا کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ڈیورس کیا ہوتی ہے, طلاق کیا ہوتی ہے, چھوڑو, یہ تو چھچور پنے کی باتیں ہیں, چھچوری باتیں, پرانے زمانے کی تقیانوسی باتیں. اور میں نے کہا پھر ان سے یہ بھی کہو, ابھی چھوڑو بہت زیادہ, پھر ایسا نہ کرنا شروع کر دیں, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یا تو ملکی لا ہے, لیکن اس لا کے بھی آپ پابند ڈنڈے کے زور سے ہوگے, ورنہ عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک نے میرے لیے قانون بنایا, میں نہیں مانتا اس قانون کو, جاؤ بھئی. ہر آدمی جب اپنی رائے میں آزاد ہے تو ملکی قانون سے بھی آزاد ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو عقل کے خلاف ہے, کہاں سے خلاف ہے, آپ ثابت کرو میرے سامنے. میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا جو مذہب کو نہیں مانتے, میرے سامنے ان کو بٹھا دو, صرف ایک چیز پہ بات ہوگی کہ آپ اچھائی اور برائی کا کوئی معیار بتاؤ, قیامت آ جائے گی الٹے لٹک جائیں گے. یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن
क्या है, डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब एक चीज डिफाइन ही नहीं हो सकती तो अच्छा बन कैसे सकोगे आप? देखो इसकी मिसाल देता हूं मैं। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं सेहतमंद बनना चाहता हूं। डॉक्टर कहते हैं सेहतमंद ग़िज़ाएं खाया करो, शहद खाया करो, इंजीर खाया करो, फल खाया करो, और लाल आटे की रोटी खाया करो, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कहते हो अच्छा हुआ आपने मुझे सेहतमंद ग़िज़ाएं बता दी, मैं जाके खाना शुरू कर दूंगा। थोड़े दिनों में आपकी सेहत अच्छी होना शुरू हो गई। एक आदमी आया, डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दें कि खराब ग़िज़ाएं कौन कौन सी हैं? खराब बुरी ग़िज़ाएं जिनसे सेहत क्या होती है, खराब। डॉक्टर आपको बता रहे कि जी पिज़्ज़ा ठीक है ना, कभी कभार तो ठीक है, चलो ये ना खाया करो, कोल्ड ड्रिंक ना पिया करो, गुटखे ना खाया करो, सुट्टे ना लगाया करो, ठीक है ना, ये ना करो, वो ना करो, देर से मत सो, देर से मत उठो, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने उन चीजों से हिफाजत करना शुरू कर दी। थोड़े दिनों में क्या होगा कि ये सेहतमंद आदमी है और ये कमजोर आदमी है। जो बुरी ग़िज़ाएं खा रहा है वो कमजोर, खराब, तोंद निकली हुई, तशरीफें दाएं बाएं घूम रही हैं जब चलता है, मुख्तलिफ चीजों के डिजाइन उसके वजूद में आ गए। सही है ना? तो डॉक्टर अगर डिफाइन करेगा ना अच्छी ग़िज़ाएं कौन सी हैं तो सेहतमंद बनना मुमकिन होगा। वो डिफाइन करेगा कि बुरी ग़िज़ाएं कौन सी हैं तो खराब होना भी मुमकिन होगा आपके लिए। तो इसी तरह जैसे सेहत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ऐसे ही इंसान कैरेक्टर के लिहाज से, अमल के लिहाज से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। इंसानों में भी दो किस्म कहते हैं, नाइस पर्सन, अंग्रेज भी कहते हैं ना, बैड पर्सन, नाइस पर्सन, अच्छा आदमी है, गंदा आदमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अच्छी सेहत, सेहतमंद ग़िज़ाओं को डिफाइन किए बगैर जब मुमकिन ही नहीं है, आप गए डॉक्टर साहब के पास में, डॉक्टर साहब मैं सेहतमंद बनना चाहता हूँ, सेहतमंद, डॉक्टर कहते हैं सेहतमंद ग़िज़ाएं खाया करो। आप कह रहे हैं सेहतमंद ग़िज़ाओं के डेफिनेशन बयान करेंगे, पता नहीं क्या डेफिनेशन है सेहतमंद ग़िज़ाओं, मुझे नहीं पता क्या है। डॉक्टर साहब बताओ तो सही क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। कह रहे मुझे क्या पता। तो आप कहोगे फिर ये मशवरा भी अपने पास ही रखो, खाम खा के नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। जब पता ही नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो खाम खा में मुंह भम बात करके मुझे लटका दिया आपने। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो भी कह रहा है मुझे क्या पता क्या है। तो इसी तरह याद रखो दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे। जानवरों में नहीं होती है ये तकसीम, कुत्ते में अच्छा बुरा नहीं होता। कुत्ते जो सॉफ्टवेयर अल्लाह ने उसमें इंस्टॉल कर दिया, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा। वफादारी अच्छी सिफत है तो वो उसकी बिल्टन है, वो कंपनी की तरफ से, वो खुद से वफादार नहीं बना। उसमें अगर कुत्तापन है तो वो भी बिल्टन है कि उसके दुम पे पांव आ गया, खैर नहीं है। तो ये सब कुत्ते अच्छे बुरे नहीं होते, जैसे हैं क़यामत तक करोड़ों साल से वैसे ही हैं, करोड़ों साल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। झूठे हैं तो झूठे हैं, सच्चे हैं तो सच्चे हैं, बहादुर है तो बहादुर है, बुज़दिल है तो बुज़दिल है, वफादार है तो वफादार है, बेवफा है तो बेवफा। तोता बेवफा होता है ना, जितना मर्जी खिलाओ एकदम गायब हो जाएगा मार्केट से, कहते हैं ना तोता चश्मी। तो हर चीज में ऐसा ही है, लेकिन इंसान में ऐसा नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन। इंसानों की कितनी किस्में हैं? दो, नाइस पर्सन, बैड पर्सन। सच बोलता है अच्छा, झूठ बोलता है गंदा, वफादार है अच्छा, बेवफा है गंदा। ये तो हमें पता है ना डेफिनेशन, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन आप जो लोग मजहब को नहीं मानते, हमारे पास मजहब है, हमें मजहब ने बता दिया, अल्लाह ने, हम अल्लाह पे मानते हैं कि भाई अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो बताएगा। उसने 4 शर्तें बयान की, अच्छाई और बुराई को 4 लफ्जों में डिफाइन कर दिया उसने। वमन अरादल आखिरा वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन, ये 4 शर्तें बयान कर दी। जो इन 4 मयारात पे पूरा उतरेगा कॉल्ड अच्छा, ठीक है ना। मन अरादल आखिरा, वो 4 मयार क्या है? हर काम में नीयत आखिरत की होनी चाहिए। काम कितना ही देखने में अच्छा हो, आखिरत की नीयत अगर नहीं है तो अल्लाह कहते हैं लोग अच्छा कहेंगे मेरी नजर में ये नाइस पर्सन नहीं है। आपने करोड़ों लोगों को खाना खिला दिया पब्लिक को दिखाने के लिए, वो करोड़ों लोग कहेंगे वेरी गुड जिंदाबाद, अल्लाह कहेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, जहन्नम में जाएगा। मैदान जंग में बहादुरी से लड़ा कौम के लिए, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लोग कहेंगे यार जबरदस्त अच्छा। अल्लाह कहेंगे इसकी नीयत थी पब्लिक को दिखाना, मुझे राजी करना नीयत नहीं थी, तो लोग कह रहे हैं अच्छा, लेकिन अल्लाह की नजर में अच्छाई की डेफिनेशन इस पे सादिक नहीं आती। अल्लाह कहेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आधी खजूर किसी गरीब को खिला दी आपने, आधी खुद खा ली, आधी किसी गरीब को। नीयत अल्लाह को राजी करना है,
اللہ کہیں گے ویل ڈن. اللہ کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں بلکہ ویل ڈن. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو یہ آدھی کھجور ٹھنڈا کر سکتی ہے. اللہ کے غضب کو, اللہ کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو, آدھا کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی شرط وسعا. دوسری شرط ایک عمل بھی کرے, صرف نیتیں نہ کرے, ارادے ہی نہ کرے. لہا سعیہا. عمل بھی وہ جس کو خدا نے اچھا کہا ہے. گاڈ ڈیفائن کرے گا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, پبلک سے نہیں پوچھو. کیونکہ پبلک جب اچھائی کو ڈیفائن کرے گی تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرے گی. شرابی اگر اسمبلی میں ہو, وہ کبھی شراب کو علی الاطلاق برا نہیں کہیں گے, وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر. ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ, سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ اگر قانون پاس کریں گے, وہ اس عمل کو گندا کہہ کے خود اپنے اوپر گندگی کا فتویٰ کیسے لگوائیں گے بھائی. لیکن خدا جب ڈیفائن کر دیا کہ جس کو میں اچھا کہوں, تو قرآن کہہ رہے جس نے لڑکے سے بدفعلی کی, اتنا گندا عمل کہ لوط علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے انی لعملکم من القالین, میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے اس قوم نے توبہ نہیں کی تو میں نے فجعلنا عالیہا سافلہا, پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دے کے زمین پہ پٹک کے ختم کیا میں نے. یعنی تھوڑا برا نہیں ہے, بہت زیادہ برا. تضاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ٹکراؤ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لبرل لوگ کہہ رہے برا نہیں ہے, اللہ کہہ رہے تھوڑا سا برا نہیں, بہت زیادہ برا. اور اس پہ شریعت میں سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. تو ہمارے پاس تو ڈیفائن کرنے کے لیے دور چار کی طرح ہے. وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اور قرآن کہہ رہے کچھ بھی کر لو, جب تک مجھ پر ایمان نہیں رکھو گے میری توحید پر کہ میں نے بنایا ہے, اس وقت تک تمہارے عمل پہ اچھائی کا لیبل ہی نہیں لگاؤں گا میں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ عمل تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس عمل سے آپ پھر بھی اچھے نہیں بنتے. جیسے آپ کیا ہے, اپنے ابا کی نہ خدمت کر رہے ہیں, نہ ان کو پانی پلا رہے ہیں, محلے والوں کو آپ نے سبیل لے کے دی ہوئی ہے. تو جس کو آپ کے باپ کے ساتھ آپ کا سلوک معلوم نہیں ہوگا, وہ تو کہے گا ویل ڈن, بہت اچھا آدمی ہے. لیکن جب آپ کے گھر آ کے دیکھا یار باپ پیاس سے تڑپ رہا ہے, اس کو بیماریاں ہیں, اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے, اس عمل کو دیکھنے کے بعد کیا وہ آپ کو اچھا کہے گا؟ بولو نا. وہ کہے گا یار تمہارا غریبوں کو کھانا کھلانا عمل بہت اچھا ہے, تم پھر بھی اچھے نہیں ہو. جیسے وہ میں اکثر لطیفہ بار بار سناتا رہتا ہوں نا, کہ وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا, اچھی نہیں لگتی تھی اس کو, شکل اچھی نہیں تھی. ایک دن وہ بیوی بڑی خوبصورت ساڑی پہن کے آئی, بڑی خوبصورت لپسٹک, بڑا زبردست چوڑیاں, بڑا زبردست میک اپ. بیگم سے خوش ہو کے کہتا ہے بیگم کنی سونی ساڑی پہنی ہوئی ہے تسی. بیگم کہتی ہے تھینک یو جی. بیگم خوش ہو گئی نا, آج تو بڑی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ. کہتا ہے بیگم کتنی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم نے. چوڑیوں کی تعریف ہو رہی تھی, کتنی خوبصورت چوڑیاں. شکریہ, باغ ہو گیا دل, گارڈن ہو گیا دل اس کا. شکریہ جی. بیگم آج تو تم نے سینڈل بھی بہت اچھی پہنی ہوئی, لپسٹک بھی بڑی پیاری, کاجل بھی بڑا پیارا. شکریہ شکریہ شکریہ. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہی حال اللہ کی نظر میں ہے. تم نے اتنے ہسپتال بنا دیے, کتنا پیارا عمل کیا تم نے. اللہ کافر کو یہی کہتا ہے, تم نے سائنسی ایجادات کر لی, تم نے بلب ایجاد کیا, تم نے کورونا کی ویکسین ایجاد کر لی, تم نے یہ کر لیا, بہت اچھا, بہت اچھے کام ہے سارے, اچھے پھر بھی نہیں ہو. کیونکہ جو گاڈ ہے جس نے پیدا کیا اس کو تو مانتے ہی نہیں ہو. ہے بھائی, باپ کا حق پہلے ہے نا, جس نے جنا ہے, جس نے بچپن میں آپ کو سہارا دیا. ماں کا حق پہلے ہے نا, جس نے دودھ پلایا. اس کو چھوڑ کر باقی سب کو کر رہے ہو, سب کی خدمتیں کر رہے ہو. کیا اچھا تھوڑی کہلاؤ گے. عقل مند کہے گا کام اچھے ہیں, بندہ اچھا بولو نہیں ہے. اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ کافر بہت سارے اچھے کام کرتا ہے, اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے, اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں بہت, لیکن اللہ کہتا ہے اچھا پھر بھی, جیسے اس عورت کی ساڑی بھی اچھی, سینڈل بھی اچھی, کاجل بھی اچھا, لپسٹک بھی اچھی, دوپٹہ بھی اچھا, لیکن خود پھر بھی اچھی نہیں. ہمارے ایک دوست ہے بچپن میں, ان کو چمکیلی رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا. ابھی بھی میرا بیان سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے, تو وہ کیا ہر وقت چمک چلو جیسی ٹوپیاں پہن کے. میں نے کہہ رہے یار کتنی خوبصورت ٹوپی. میں نے کہا بھائی یہ نہیں پہنا کرے یار. کہہ رہے یار اچھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹوپی بہت خوبصورت ہے مگر اسے پہن کے تو اچھا نہیں لگ رہا. لباس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اٹریکشن ہے یا نہیں. اب مرد اگر ساڑی پہن لے خوبصورت سی, تو ساڑی تو اچھی لگے گی لیکن اسے پہن کے آدمی اچھا نہیں لگے گا. تو صرف یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے.
تو لبرل لوگ، کافر لوگ عمل کو اچھا دیکھ کر نا کہ اس بندے کو اچھا قرار دے رہے ہوتے ہیں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک عمل اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اچھے بن جائیں. آپ جب اچھے بنیں گے جب تمام اعمال کو آپ کے لا کے رکھا جائے گا ترازو میں، پھر پلس مائنس کیا جائے گا، بیلنس کیا جائے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ اچھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں اچھے انسان کی ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے. کسی گورے کے پاس، کسی لبرل آدمی کے پاس، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس، میں کہتا ہوں میرے سامنے لا کے بٹھا دو، قیامت آ جائے گی وہ اچھے اور برے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی چیز. دیکھو خدا کے آگے تو جھک جاتا ہے نا انسان. اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، عقل مانے نہ مانے. اگر آپ نے کسی کو خدا مان لیا تو اب اس کے آگے تو آپ ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن جب آپ نے کسی کو خدا نہیں مانا، اسمبلیاں خدا تھوڑی ہیں، یونائٹڈ نیشن خدا تھوڑی ہے، لوگ خدا تھوڑی ہے، جج خدا تھوڑی ہے، جتنی کھوپڑی اس کی اتنی میری کھوپڑی ہے. وہ کہے گا یہ اچھا ہے، میں نہیں مانتا یہ اچھا، جاؤ. لیکن تبھی آپ عقل سے فیصلہ کرواتے رہو تو قیامت تک آپ قلابازیاں کھاتے رہو گے. یہی تو بات ہے، قرآن بار بار کہتا ہے غیر مسلم اندھیروں میں بھٹکتا ہے. فی ظلمات، کبھی قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سراب ہے، سراب. امیدوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے، ریت ہے. یہ تو کتنی مثالیں قرآن نے. کہیں کہہ رہے بارش میں جیسے بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے راستہ نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسی ان کی کنڈیشن ہے. ساری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پتہ ہی نہیں. اس میں ٹکرے مارتے مارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ حساب کتاب ہے ان لوگوں کا جن کے پاس مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے، یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ کو گائیڈ ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے. وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسی چیزوں کو اچھا قرار دے رہا ہوتا ہے جو عقل کہتی ہے اچھی ہو نہیں سکتی. تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی، کدھر نکل لی ہم، بات کیا چل رہی تھی یار، بس ختم کر رہا ہوں بات. حدیث بتا رہا تھا الحلم والانانہ، کہ بردباری اور برداشت. تو میں یہ حدیث سنا رہا تھا، قرآن کی آیت بتا رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ جب خبر دیتے ہیں نا تو اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، تبھی وہ خبر حقیقت میں نیوز بنتی ہے کسی حکمت والی کی. ورنہ خامخواہ کی خبریں جا کے دے دینا وہ ٹائم ویسٹنگ ہے. میں آپ کو خبر بتاؤں، ان کو میں نے آ کے بتایا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے فریج میں 3 انڈے رکھے ہوئے ہیں. خبر تو یہ بھی ہے، جنرل نالج ہے یہ بھی. تو ایسی نالج کا انہوں نے کرنا ہے کیا ہے بھائی یہ بتا دیں کہ ہمارے فریج میں 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر میں بیگم سے کہوں ناشتہ بنا رہی ہے، میں اس سے کہوں بیگم صاحبہ فریج میں 3 انڈے رکھے ہیں، اس خبر میں ایک آرڈر چھپا ہوا ہے کہ 1 انڈا مجھے پکا کے کھلا دو. انڈے مارکیٹ سے 60